بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ خبردار ہوگا، اس لیے خالد نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند آدمی پیچھے رہیں تاکہ یہاں سے کوئی یہ اطلاع ہیرا نہ پہنچائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ ایک پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ گاد کے لیے بھی بہت موزوں تھا مگر گاد کے بھی کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اب صرف یہی چانس تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک آئے اور مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر ختم کر دے۔ تھوڑا مزید آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ٹیکری پر چڑھ کر لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور بلند آواز میں کہا، اے اللہ کے سپاہیوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو، کیونکہ جس لشکر سے تمہارا مقابلہ ہے وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو نہ اللہ تمہیں بخشے گا اور نہ دشمن۔ اس نیت سے آگے بڑھو کہ یا فتح یا موت۔ ہتھیاروں کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی اور نہ ہی نفری کی کمی۔ فتح جذبے اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین سے آگے بڑھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد نے مجاہدین کے جذبے کو گرما دیا اور آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جسے خالد نے دھوکہ سمجھا تھا۔ ہیرا میں بھی کہیں فوج نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہر کے دروازے کھلے تھے۔ مثنی بن حارث اپنے سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر آیا اور خالد سے کہا، ابن ولید، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے، لوگ گھومتے پھرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ابن حارث، امنیشیا تو خالی تھا مگر یہاں تو کہتا ہے کہ لوگ موجود ہیں۔ ابن حارث، یہ مجھے پھندا اور جال لگتا ہے۔ عدی بن حاتم اور عاصم بن عمرو کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیا کیفیت ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیال اور بحث و مباحثہ ہوا اور فیصلہ ہوا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح امڑ جائیں اور چاروں طرف پھیل جائیں۔ یہ معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر شہر میں داخل کر دیا۔ گھڑ سوار اور پیدل مجاہدین تیزی سے اندر داخل ہوئے تو شہر کے لوگ چھپنے کی بجائے گھروں سے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور کئی لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے۔ جب قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ شہر میں اعلان کیا گیا کہ جس گھر میں آتش پرست فوج کا کوئی آدمی ہو تو اسے باہر نکال دو۔ جس گھر سے حملہ ہوا یا ایک تیر بھی چلایا گیا تو اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین کا ایک وفد خالد کے پاس آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی گھر میں فوج کا آدمی نہیں ہے۔ خالد نے پوچھا، فوج کہاں چلی گئی ہے؟ حاکم آزادبا کہاں ہے؟ وفد کے سردار نے کہا کہ حاکم اور فوج مدائن چلے گئے ہیں۔ مجھے کوئی یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی مان سکتا ہے کہ حاکم کے ساتھ فوج بھی چلی جائے؟ رعایا دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے ہو اور اسے ذرا بھی خوف اور دہشت نہ ہو۔ سردار نے کہا، ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائے وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی۔ دھوکہ دینے یا دشمن بنانے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس
فوج کا ساتھ کیوں دیں گے جس نے قازمہ سے شکست کھائی اور اولیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی اور اب اس اتنے بڑے شہر اور رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں۔ باشندے امن، عزت اور اپنی جان و مال کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ اللہ کی قسم ہم امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی آدمی نے کسی گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وفد کے سردار نے کہا، نہیں جناب، بالکل بھی نہیں۔ خالد نے کہا، ہم صرف اس شہر کے مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس شہر کے باشندے بھاگ گئے ہوں یا مقابلہ کیا ہو۔ تم اپنے گھروں میں ہو اور مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں۔ میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ آپ امن سے آئے ہو اور امن سے جاؤ، یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو فتح دیتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ نہیں ملتا کہ خالد نے ہیرا کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھروں کو لوٹے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے گی، مگر مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کوئی دشمن تو نہیں چھپا ہے۔ ہیرا والوں نے مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد نے ان کو یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد کو ہیرا کے لوگوں سے ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ نو مسلموں اور چند سرکردہ افراد نے بھی ان کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ یہ شہر آپ کا ہے، مگر آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کو شاید علم نہ ہو، ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں اور ان کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں۔ ہر قلعے میں عرب عیسائیوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سپہ سالاروں کو شکست دے دی ہے تو شاید ان کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا۔ خالد نے کہا اور پوچھا کہ قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ مجوسی سردار نے کہا، ان کا ہر سپاہی اپنی جان لڑا دے گا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت طاقتور سمجھتے ہیں۔ خالد کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئیں وہ یوں تھی کہ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر آبیس تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر الآشتین تھا، اس کا قلعہ دار عدی بن عدی تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن تھا اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر قصر ابن بکلیہ تھا اور قلعہ دار کا نام عمرو بن بکلیہ تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں فوراً حملہ کر دو۔ دشمن کا چیلنج قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر ٹوٹ پڑنا حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیس پر حملے کے لیے زراز بن الازوار کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر الآشتین پر حملے کا حکم ملا اور قصر ابن بکلیہ مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد نے سب سے پہلے قلعوں کے قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ اسلام قبول
کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ اپنے قلعوں سے دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی اپنے مذہب سے۔ مسلمانوں نے چاروں قلعوں پر بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں کیں، مگر ہر قلعے کی فوج مجاہدین کو ناکام کر رہی تھی۔ کسر ابیس کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کی بارش کر دی اور مجاہد دیواروں کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مجاہدوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑے دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی بارش تیز کر دیں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے پر ان پر اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آئی اور منجنیق سے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے۔ اتنے زیادہ تیر اور منجنیق کے گولے ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے مجاہدین اس صورت میں آگے بڑھے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے، مگر وہ جرت سے منجنیق والوں پر تیر چلاتے رہے۔ اس سے منجنیق چلانے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گر پڑے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ اس طرح تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا مگر پھر بھی واپس نہ آئے۔ قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب دیواروں کے اوپر تیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے دوسرے تیر انداز بھی آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو قلعے کے ارد گرد گھوم کر ولولہ دینے لگا کہ اور تیز تیر چلائیں۔ باقی تینوں قلعوں کی بھی کیفیت اس جیسی ہی تھی، سب سختی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور اوپر کو تیر چلاتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ اس طرح یہ فائدہ ہوتا کہ وہ اوپر والے تیروں سے بچ جاتے۔ اس کے باوجود کئی سوار تیروں سے زخمی ہو جاتے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے۔ انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی مگر قلعوں کے لیے لڑنے والوں نے اس سے بھی زیادہ بے جگری سے لڑنے کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے اتنے ہی نئے تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ آ جاتے تھے۔ خالد ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ ہم نے چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد پیچھے رہ کر حکم نہ دیتے بلکہ دیواروں کے اتنا قریب تک جاتے رہے جہاں اوپر والے تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے، تیر ان کے ارد گرد گرتے رہے۔ انہیں خطرہ تھا کہ آزادبہ اچانک کسی طرف سے اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی تھی اور وہاں کے باشندے بھی ان کے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہاں ان کی کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے پناہ جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے پر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی
فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو چال اور جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ جاسوسی کے لیے دور دور تک آدمی بھیج رکھے تھے جو اونچائی اور درختوں پر چڑھ کر ہر طرف نظر رکھتے تھے۔ انہیں یہ حکم تھا کہ اگر انہیں دور سے کوئی فوج آتی نظر آئے تو فوراً اطلاع دیں، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ ان کا یہ پیغام ہر سپاہی اور سالار تک پہنچ گیا تھا۔ اللہ کے شیرو، ان سے قلعے لے لو، اگر دشمن آئے تو ان پر تمہارے تیر قلعے کی دیواروں سے برسیں۔ پیش قدمی سے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے، وہ اب روحانی قوت سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے اور حوصلے دے رہے تھے، دشمن کو للکار رہے تھے۔ قلعوں کے اندر صورتحال یہ تھی کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے، ان کے چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں تیر لگے ہوئے تھے۔ چیخ و پکار سے ان کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور نعرے دیواروں کے اندر تک سنائی دے رہے تھے۔ قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں جو پادری اور مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ ان میں سے ایک قلعے کی اندرونی حالت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ بقلیہ تھا جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بقلیہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس ہی رکھا۔ اسے شہنشاہ کی طرف سے اختیار نہیں ملا تھا بلکہ وہ خود ہی خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعوں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی ذہین اور جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا مگر حوصلے اور جذبے کے لحاظ سے اب بھی جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ تھی۔ دلیری اور ذہانت کی وجہ سے ارشیر کا دادا نوشیروان عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان سے کہا کہ میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے جس سے تمہیں بھی شاید کچھ فائدہ ہو۔ نوشیروان عادل نے کہا تمہیں اور تمہارے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں نہیں جانتا۔ عبد المسیح نے کہا تھا تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہت کا زوال شروع ہوگا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والے کی زبان سے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا۔ نوشیروان نے کہا ابن بقلیہ تو مجھے بددعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا سبب تو خود بنے گا؟ عبد المسیح نے کہا دونوں باتیں نہیں، تو شہنشاہ ہے اور عادل بھی ہے، تیرے بعد عدل مر جائے گا، پیچھے صرف شہنشاہت رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی، پھر کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ نوشیروان عادل نے کہا ماننے کو جی نہیں چاہتا، فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ عبد المسیح نے کہا غور سے سن عادل بادشاہ، جس دماغ میں شہنشاہت گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے رعایا کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے، ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر سے حملہ آور ہوں گے،
मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं कि तजर्बे की बिना पर बात करूं। अब्दुल मसीह ने कहा था, मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त अपने साथ फारिस के लिए क्या ला रहा है। अब अब्दुल मसीह की उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि कमर झुक गई थी और कंधे सुकड़ गए थे, सर हिलता था और हाथ कांपते थे। आदिल शहंशाह की दूसरी नस्ल का शहंशाह शिकस्त के सदमे से मर चुका था। फारिस का जवाल शुरू हो चुका था। इब्ने वलीद और उसके मुजाहिदों ने उनके चारों किलों को मुहासरे में ले रखा था। किलाबंद फौज का हौसला कमजोर होता जा रहा था। अब्दुल मसीह में इतनी ताकत नहीं रही थी कि दीवार पे जाकर देखता कि मुहासरे और मुस्लिम फौज की कैफियत क्या है और मुसलमानों की नफरी कितनी है। मुसलमान सिर्फ 18,000 थे और उन्होंने 4 किले मुहासरे में लिए हुए थे और बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे।